دو لفظ ہیں، ایک شیر اور دوسرا شیر۔ بظاہر دونوں ایک ہیں، لیکن ان دونوں کے اندر بہت بڑا فرق ہے۔ شیر اس درندے کو کہتے ہیں جو دوسرے کو چیرتا ہے، پھاڑتا ہے، حملہ کرتا ہے، اور شیر جو ہے یہ میٹھی چیز کو کہا جاتا ہے۔ میٹھے انسان کو بھی شیر کہتے ہیں، شیر کی طرح میٹھا ہے یہ۔ ایسے ہی بظاہر دو انسان کھڑے ہیں، ایک انسان کی شکل و صورت بھی وہی ہے، دوسرے کی بھی وہی ہے، لیکن باطن کے اعتبار سے دونوں میں کیا ہوگا؟ بہت بڑا فرق ہوگا۔ اگر دو انسان ہیں، ہم کہیں گے کہ بھائی یہ انسان یہ مسلمان ہے، اور دوسرے کو ہم کہتے ہیں یہ کافر ہے۔ بھائی کیوں؟ یہ مسلمان کیوں ہے، یہ کافر کیوں ہے؟ کہا کیونکہ یہ مسلمان جو ہے اس کے اندر باطن کے اندر ایمان ہے، اور یہ جو کافر جو ہے یہ اس کے باطن اور اندر ایمان نہیں ہے۔ بظاہر ایک ہی انسان ہے، لیکن میرے محترم دوستو اس کا جو اندر باطن ہے وہ کیا ہے؟ جدا جدا ہے۔ ایسے ہی میں اور آپ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں میرے محترم دوستو، بظاہر ہم سب ایک ہیں، لیکن ہر ایک کا باطن کیا ہے؟ جدا جدا ہے، اپنا اپنا ہے۔ اس بات کو تھوڑا سا آگے لے کر چلتے ہیں کہ تمام اعضاء کا جو سردار ہے وہ دل ہے، پورے بدن کا سردار ہے۔ اس لیے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کا پاکیزہ ارشاد ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر دل ٹھیک ہو گیا تو سارا بدن ٹھیک ہو جائے گا، اور اگر دل خراب ہے تو تمام بدن کیا ہے؟ وہ خراب ہے۔ دل ٹھیک ہے پھر زبان بھی ٹھیک ہوگی، آنکھ بھی ٹھیک ہوگی، ہاتھ بھی ٹھیک ہیں، سارے اعضاء وہ ٹھیک چلیں گے۔ اور اگر دل خراب ہے، دل بدبودار ہے، دل تعفن زدہ ہے، دل سڑا ہوا ہے، تو میرے محترم دوستو پھر اس کا اثر تمام اعضاء پر ہوگا۔ اب دل ہے کیا؟ ایک ہمارا گھر ہے جس گھر کے اندر ہم رہتے ہیں۔ اب مجھے بتائیں، جس گھر میں اور آپ رہتے ہیں وہاں گندگی پسند کرتے ہیں؟ بولے نا، صبح ہم کاروبار میں آتے ہیں، شام کو اگر ہم گھر جائیں اور گھر میں گندگی پھیلی ہوئی ہو، گھر اجلا اور ستھرا نہ ہو، تو ہم اپنی اہلیہ اور بیوی کو کہتے ہیں تو سارا دن کیا کرتی رہی ہے، تو اس سے گھر کی صفائی نہیں ہوئی۔ اور پھر وہ گھر اگر پورا ہفتہ صاف نہ کیا جائے تو وہ رہنے کے قابل ہوگا؟ کیوں؟ اس گھر کی صفائی کیوں ضروری ہے کہ ہم وہاں رہتے ہیں؟ اس لیے جس گھر میں اور آپ رہتے ہیں اس گھر کا صاف ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے، تب ہم وہاں زندگی گزار سکیں گے، تب ہم وہاں رہ سکیں گے۔ تو یہ دل بھی کسی کا گھر ہے، یہ دل بھی کسی کا گھر ہے۔ اور یہ دل کس کا گھر ہے؟ یہ عرش مولا، یعنی یہ اللہ رب العزت کا گھر ہے۔ یہ کس کا گھر ہے؟ اللہ رب نے خود فرمایا کہ میرے رہنے کی جگہ مومن کا دل ہے۔ اب یہ ایک کیفیات ہے، اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کی ذات خود آ کر اس دل میں رہتی ہے۔ اس سے مراد اللہ کی صفات، اللہ رب العزت کے انوارات، اللہ کی تجلیات اس دل میں بستی ہیں۔ گویا یہ دل کیا ہے؟ اللہ کے عرش کا مسکن ہے۔ آپ بتائیں جو دل گندا ہو وہاں رب آئے گا؟ اور دل کی گندگی کیا ہے؟ دل کی گندگی بدنظری ہے، دل کی گندگی نفاق ہے، دل کی گندگی کینہ ہے، دل کی گندگی حسد ہے، دل کی گندگی بہتان ہے، دل کی گندگی غیبت ہے، دل کی گندگی کسی مسلمان کا مذاق اڑانا ہے، دل کی گندگی میرے محترم دوستو قومیت پہ فخر کرنا ہے، دل کی گندگی صوبائیت پہ فخر کرنا ہے، دل کی گندگی اپنی مملکت کے اوپر ایک فخر کرنا ہے۔ یہ ساری روحانی امراض ہیں جن کی اسلام نے اصلاح کر کے ان کو جڑ سے اکھیڑا ہے۔ جس دل سے میرے محترم دوستو یہ گندگیاں دور ہو جاتی ہیں وہ پھر دل بن جاتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، جو دل نہیں ہوتا وہ یاد رکھنا وہ دل ہوتا ہے، اور دل میں انسان پھنستا چلا جاتا ہے یا نکلتا چلا جاتا ہے؟ دل میں وہ پھنستا چلا جاتا ہے، پھر اس کو نکالنے سے بھی وہ نکلتا
نہیں ہے. دل تب بنے گا, دل کو دل اس وقت کہیں گے جب یہ دل گندگیوں سے پاک صاف ستھرا ہو کر میرے محترم دوستوں اور بزرگوں عرش مولا کی تجلیات کا مسکن بنے گا. اس دل کے اندر جب اللہ کی ذات عالی آئیں گے. ایک صحابی کا قول ہے, انہوں نے عجیب بات لکھی ہے, فرمایا جس شخص کو اپنے خاتمے کا ڈر نہ ہو, اپنے انجام کا ڈر نہ ہو, اس کی موت ایمان کی سلب کی حالت میں آتی ہے. ہر آن ہر گھڑی اپنے خاتمے کا ڈر ہو کہ پتہ نہیں میری موت کس حال میں آئے گی, میرا آخری وقت کس حال میں آئے گا. میرے محترم دوستو, انجام سے ڈرنا. اور یہ جو دل کی بیماریاں ہیں, ان دل کی بیماریوں کے اندر ایک بیماری جس کو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم نے ذکر کیا, وہ نفاق کو ذکر کیا. نفاق کس کو ہے؟ نفاق نفق سے جس کا معنی ہے دو منہ. چوہا بھی ایک بل بناتا ہے, ایک طرف اس کا سوراخ ہوتا ہے اور ایک اور سوراخ بناتا ہے, اگر اس طرف مجھے خطرہ ہوا تو میں اس طرف سے نکل جاؤں گا, اس کو نفق. منافق کو بھی منافق اس لیے کہا جاتا ہے, وہ بھی دو منہ ہوتا ہے, باہر سے اور اندر سے اور. اور منافق کی علامت ایک روایت میں آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے 3 بنائی. فرمایا پہلی علامت منافق کی یہ, جب بھی بولے گا جھوٹ بولے گا. اگر میں حاجی ہوں, مولوی ہوں, نمازی ہوں, تہجد گزار ہوں, لیکن اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو میری تہجد کے ہونے کے باوجود, میری نماز اور علم کے باوجود, وہ آیت منافق کی نشانی اگر میرے اندر موجود ہے تو رب کی نگاہ میں منافق ہوں. اور آج میرے محترم دوستو, بات بات پہ جھوٹ نہیں بولا جا رہا. اور ہم کیا کہتے ہیں, جھوٹ کو کس انداز سے کیا نام دیتے ہیں کہ بہانے کے انداز. کہ بیوی کہتی ہے میں خامن سے بہانہ بنا دوں گی, خامن بیوی سے بہانہ بنا رہے, اور کسی کو وقت دے کر اس کے ساتھ بہانہ بنایا جا رہا ہے. موقع پہ نہ پہنچ سکا, وہ انتظار کرتا رہا, اس نے اپنے سارے کام کاج اس کے لیے چھوڑے, وہ اپنا وقت نکال کے آیا, کیونکہ اس نے اس کے ساتھ معاہدہ کیا تھا کہ فلاں وقت میں تیرے پاس پہنچ جاؤں گا. اسے پرواہ ہی نہیں ہے, اور وہ بیچارہ وہاں کھڑا رہا. اب اس نے اس کو پوچھا تو کیوں نہ آ سکا, اور اس پہلے اس نے سوچ کے رکھا تھا میں کوئی بہانہ بنا دوں گا. اب یہ بہانہ, یہ جھوٹ ہے اور یہ نفاق اور منافقت کی علامت. ہم جھوٹ کو کچھ سمجھ ہی نہیں رہے. ہمارے اندر میرے محترم دوستوں اور بزرگوں سچائی ختم ہو گئی ہے, اور الٹا ہم کیا کہتے ہیں جی, عجیب ذرا سوچئے, ہم یہ کہتے ہیں جی کون سے دین پہ چلیں, کون سے اسلام پہ چلیں, کس مولوی کی بات سنیں, کس کی نہ سنیں. یہاں پر تو اتنا اختلاف ہے, اس اختلاف کو چھوڑو, مجھے بتاؤ جھوٹ بولنے میں کس کا اختلاف ہے؟ کون کہتا ہے جھوٹ بولو کسی کا ہے؟ کون کہتا ہے سچ نہ بولو کسی کا ہے؟ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں, ہم اپنے اندر سے ان روحانی بیماریوں کو نکالیں, اجلا اور ستھرا کریں. اس پاکیزہ دل کو جب رب کے سامنے پیش کریں گے, خدا کی قسم عرش والے کو بھی رحم آئے گا, عرش والے کو بھی ترس آئے گا. تو پہلی علامت جو اس کے اندر بیان فرمایا وہ یہ, جب بولے گا یہ جھوٹ بولے گا. ٹیلی فون کرنے, گھر میں ہوگا لیکن کہے گا ابھی میں گھر میں ابھی فلاں جگہ ہوں, بعد میں ملاقات ہوگی. اب بتاؤ یہ جھوٹ عام ہے یا نہیں؟ اس موبائل پہ تو سینکڑوں روزانہ جھوٹ بولے جا رہے ہیں, لاکھوں جھوٹ بولے جا رہے ہیں. اس لیے میرے محترم دوستو, یہ عزم کرے, ارادہ کرے, سچ سے اگلا ناراض ہوتا ہے 100 دفعہ ناراض ہو, سچ بولیں گے اور سیدھی بات کہیں گے, ہاں گھر پہ موجود ہوں لیکن اس وقت میں آپ سے ملاقات نہیں کر سکتا. اگر آپ ناراض ہوتے ہیں تو 100 دفعہ فلاں وقت آپ آ جائیں, میں آپ سے ملاقات کروں گا. کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر. چاہے جائے کہ ہم جھوٹ بولیں اور جھوٹ کا سہارا لیں. اور حدیث کے اندر آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے, جب انسان جھوٹ بولتا ہے, ایک یہ میرا ظاہر ہے, جس طرح انسان پخانہ کرنے کے لیے بیت الخلاء کے اندر جاتا ہے تو بیت الخلاء سے جب باہر آتا ہے تو اس کے پخانے کی بدبو ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ اب وہ ایک ظاہری چیز ہے, اور پخانے کی بو ہر ایک آدمی محسوس کرتا ہے. جس طرح پخانے کی بو ہے
گناہ کی بدبو اس پخانے کی بدبو سے 1000 دفعہ زیادہ ہوتی ہے، اس کی بدبو اس سے کئی زیادہ ہے، لیکن اللہ نے پردہ ڈالا ہوا ہے۔ اللہ نے اس بو کے اوپر کیا ڈالا ہوا ہے؟ پردہ ڈالا ہے۔ اگر اللہ وہ پردہ ابھی ہٹا دے، یہاں کوئی آدمی نہ بیٹھ سکے۔ گناہ کی اتنی بدبو ہے، گناہ اتنا تعفن زدہ ہوتا ہے۔ اور پھر دوسری علامت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ اور تیسری علامت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا تؤمن خان، جب اس کے پاس امانت رکھائی جائے گی اس امانت کے اندر خیانت کرے گا۔ اور ہمارے یہاں ایک امانت کا کنسیپٹ ہے، وہ یہی ہے کہ کسی نے کسی کے پاس کوئی چیز رکھوائی، یہ میرے پیسے ہیں، یہ میری فلاں چیز ہے، یہ آپ کے پاس امانت ہے، کچھ دن کے پاس میں لے لوں گا۔ ہمارے یہاں امانت کا یہی مفہوم ہے نا، ہم اسے ہی امانت کہتے ہیں نا۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، امانت کا صرف یہ مفہوم یہ نہیں ہے، امانت اس بات کو بھی کہتے ہیں میں کسی دکان پہ ملازمت کے لیے گیا، میں کسی کمپنی میں ملازمت کے لیے گیا، میں کسی ادارے میں ملازمت کے لیے گیا، مجھے ادارے نے یہ کہا آپ کو یہ پوسٹ دی جائے گی، آپ کی یہ سیٹ ہوگی، اس سیٹ پر بیٹھ کر آپ کا یہ کام ہے، آپ نے یہ کام کرنا ہے اور آپ نے یہ کام اتنے گھنٹے کرنا ہے۔ اب اس نے اس پر دستخط کیا، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے ساتھ جو معاہدہ کر رہا ہوں اس کرسی پر بیٹھ کر میں یہ کام کروں گا، یہ بھی امانت ہے۔ اگر یہ اس کرسی پر بیٹھ کر اس کام کو صحیح طرح سر انجام نہیں دے رہا، میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، یہ اس آدمی سے بڑا خائن ہے۔ وہ ایک آدمی کا نقصان کر رہے، یہ مملکت کا نقصان کر رہا ہے۔ یہ اس کرسی پر بیٹھ کر اپنے کام کو، اپنے وقت کو، اور آج ہمارے پاکستانی قوم کا ایک عجیب مزاج بن گیا ہے، ہم سارے ذاتی کام سرکاری وقت کے اندر کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں سرکار تو تنخواہ ہمیں دے رہی ہے اور یہ جو ہمارے اوپر کوئی احسان نہیں ہے۔ اور دوسرا کام ہمارے اندر یہ کہ پاکستان میں ایک مزاج بن گیا، کام نہ کرنے کی تنخواہ لیتے ہیں اور کام کرنے کی یہ قوم رشوت لیتی ہے۔ کام کروائے گا تو رشوت دینی پڑے گی، کلرک ہے تو وہ کہے گا، چپڑاسی ہے تو وہ نیچے سے لے کر اوپر تک۔ ہم کہتے ہیں صدر صاحب ٹھیک نہیں چل رہا، ہم کہتے ہیں وزیر اعظم صاحب ٹھیک نہیں چل رہا۔ یہاں محکموں کے اندر چلے جائیں نا، کسی سرکاری محکمے کے اندر چلے جائیں، نیچے سے لے کر اوپر تک ہر آدمی رشوت کے ذریعے اس کام کو کر رہا۔ اب کس کو میرے محترم دوستوں، کس کے پاس جائیں، کس کے پاس جا کر دامن پھیلائیں، کس کے پاس روئیں؟ اور دوسری بات امانت ہے۔ اب بتائیں میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، جہاں جہاں ہم کام کر رہے ہیں، ہم اپنے کام کو امانت اور دیانت اور جو وقت ہے اس کے اندر کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اب اس کے اندر گھروں میں برکت آتا ہے۔ اور چوتھی چیز فرمایا جب بھی یہ بولے گا غصے میں گالی نکالے گا۔ یہ چار علامت، ان چار علامتوں میں سے کوئی علامت کسی کے اندر پائی گئی تو فرمایا وہ منافق ہے۔ اور منافق کا انجام بتایا، منافق کا انجام یہ بتایا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، آپ نے فرمایا جہنم میں کنویں، جب سے جہنم بنی ہے اس کنویں کو گرم کیا جا رہا ہے اور اس کے اوپر ڈھکن دیا گیا ہے کہ وہ ایسا تپش والا، ایسی بھڑکیلی آگ والا کہ جہنم بھی اس سے پناہ مانگتی ہے۔ جو باقی جہنم ہے نا، وہ جہنم بھی روزانہ اللہ سے پناہ مانگتی ہے، ربا ہم تیرے سامنے فریاد کرتے ہیں، اللہ تو اس کے ڈھکن کو نہ اٹھانا، وہ اتنا تپش اور گرم والا ہے، اگر تو نے ڈھکن اٹھا دیا جہنم بھی اس کی تپش کو برداشت نہیں کر سکے گی۔ کہ جہنم جس سے پناہ مانگ رہی ہے، جہنم کی آگ جس سے پناہ مانگ رہی ہے، اور میرے دوستو سدا دنیا میں کسی نے نہیں رہنا، میں نے بھی چلے جانا ہے اور آپ نے بھی چلے جانا ہے۔ پھر عجیب بات ہے، اے اللہ کے محبوب، اے دین، اے شریعت، ہمیں یہ بتائیں ہم سے یہ علامتیں کیسے چھوٹیں گی؟ ہم ان علامتوں، ہم سے یہ منافق کی علامتیں ہم چھوڑنا چاہتے ہیں، کس طرح چھوٹیں گی؟ عجیب بات بتا دی، فرمایا ان علامتوں کو اپنے اندر سے نکالنا چاہتے ہو، اپنے انجام کو سوچنا شروع کر دو۔ یعنی یہ سوء خاتمہ، موت کا غم، خاتمے کا غم، انجام کا غم ہر آن ہر گھڑی ہے مومن تجھے لگا رہے۔ جب تیرے دل میں انجام کا غم آئے گا،
یہ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا اللہ تیرے دل کو صاف کر دیں گے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ شروع میں جب مسلمان ہوئے ایک جگہ سوئے ہوئے تھے، آپ بیدار ہوئے تو ایک یہودی آپ کے پاس قلم اور کاغذ لے کر بیٹھا ہوا۔ اس یہودی نے عرض کیا کہ آپ مجھے یہاں پر لکھ کر دیں، جب آپ بادشاہ بنیں گے آپ مجھے امان دیں گے، اور میرا یہ جو گرجا ہے آپ اسے گرائیں گے نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے بھائی میں کب بادشاہ بنوں گا؟ انہوں نے کہا چلو آپ نہیں بنیں گے لیکن آپ مجھے لکھ کر دے دیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھ کر دے دیا۔ اللہ کی شان، آپ خلیفہ بنے، اور آپ نے جب مسجد اقصی اور بیت المقدس کو فتح کیا تو اس وقت یہودی وہ آپ نے اس کو جو لکھ کر دیا تھا وہ لے آیا اور آپ کے سامنے اس نے پیش کیا، یہ دیکھیں آپ نے لکھ کر دیا تھا اور آپ نے کہا تھا میں تجھے امان دوں گا، اس گرجے کو بھی امان دوں گا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے میں تمہیں امان دیتا ہوں، لیکن مجھے یہ بات بتا تجھے کیسے پتا تھا میں خلیفہ بنوں گا؟ اس یہودی نے یہ کہا جس وقت آپ سوئے ہوئے تھے میں نے آپ کے تلووں کو دیکھا، میں نے آپ کے پیروں کو دیکھا، ہماری تورات کے اندر آخر الزمان پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو نشانیاں ہیں ان پر ایمان لانے والے جو صحابہ ہیں، ان صحابہ میں سے اللہ جن کو ان کا خلیفہ نامزد کرے گا ان کی علامات موجود ہیں۔ میں نے پاؤں کی علامات سے آپ کو پہچانا، آپ وہ ہوں گے جو آخر میں جا کر اس نبی کے خلیفہ بنیں گے۔ اب بتاؤ جن کی علامتیں پہلی کتابوں میں موجود، اور حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے جس جگہ سے میری مٹی لی گئی، جہاں سے میرا خمیر لیا گیا، پھر اس خمیر سے میرے وجود کو بنایا گیا، اس مٹی سے جو مٹی بچ گئی اس بچی ہوئی مٹی سے ابو بکر کے خمیر کو بنایا گیا، پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خمیر کو جس مٹی سے لے کر میری بچی ہوئی مٹی سے بنایا گیا، اس سے جو مٹی بچی اس سے سیدنا عمر فاروق کے خمیر کو بنایا گیا، اس خمیر سے حضرت عمر کے وجود کا بنایا گیا۔ دیکھو روضہ رسول میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کون ہے اور حضرت ابو بکر کے ساتھ کون ہے؟ اب بتاؤ حضور کا جس مٹی سے خمیر، اس مٹی سے بچے ہوئے اس خمیر سے ابو بکر کو، اور اس خمیر سے بچے ہوئے کس کو بنایا گیا؟ اب بتائیں کتنی شان ہے حضرت عمر کی، کتنا مقام ہے حضرت عمر کی، کہ جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا میں فرمایا یہ شہید ہے۔ اب ذرا اگلی بات سننا، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ان کو منافقین کے نام بتائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت حذیفہ کو منافقین کے نام بتائے کہ یہ لوگ منافق ہیں۔ آپ جب خلیفہ بن گئے آپ نے حضرت حذیفہ کو بلایا اور بلا کر پاس بٹھایا، تنہائی ہے حضرت عمر، آپ حضرت حذیفہ سے کہتے ہیں اے حذیفہ میں تجھے یہ نہیں کہتا تو مجھے منافقین کے نام بتا، میں صرف تجھے یہ کہتا ہوں مجھے اتنا بتا دے حضور نے تجھے جو منافقین کے نام بتائے ان میں میرا نام تو نہیں ہے۔ اب بتاؤ نا کہ جن کی نشانیاں تورات میں موجود، جن کی نشانیاں زبور میں موجود، ارے جن کا خمیر حضور کی مٹی کے بچے ہوئے خمیر سے جن کے وجود کو بنایا گیا، جو حضور کے پہلو میں سوئے ہوئے، جن کو شہادت کی خبر دی گئی، جن کو جنت کی خبر دی گئی، ارے وہ حضرت حذیفہ کو بلا کر کہتے ہیں حذیفہ مجھے بتا پیغمبر مصطفیٰ نے آپ کو جو منافقین کے نام بتائے ان ناموں میں عمر کا نام تو نہیں ہے کوئی، ہمارا کیا بنے گا؟ یہ خاتمے کا ڈر ہے۔ یہ کس کا ڈر ہے؟ یہ خاتمے کا ڈر ہے، یہ آخری وقت کا ڈر ہے، یہ انجام کا ڈر ہے۔ ارے ہمارا کیا بنے گا؟ ہم کدھر جائیں گے؟ ہمارا انجام کیسے ہوگا؟ ہر آن ہر گھڑی انسان کو اپنے خاتمے کا ڈر رہنا چاہیے اور ساری انسانیت کو میرے محترم دوستو اپنے سے افضل سمجھنا چاہیے۔ تکبر، عجب، شہرت
یہ وہ بیماری ہے میرے محترم دوستوں اور بزرگوں جس نے روحانی طور پہ انسان کو تباہ کر دیا ہے۔ فرمایا کہ اگر کسی جاہل کو انجام کا ڈر ہو وہ علم سیکھتا ہے، اور کسی عالم کو انجام کا ڈر جب پیدا ہو جائے وہ گناہوں سے بچتا ہے، اور فرمایا جب گناہوں سے بچ کر پھر انجام کا ڈر آگے چلتا چلا جائے پھر میرے محترم دوستوں وہ اپنے عمل کے اندر اخلاص کو پیدا کرتا ہے۔ یہ انجام کا ڈر ایک ایسی چیز ہے، پھر انسان اپنے عمل کو چھپاتا ہے، اپنی نیکی کو چھپاتا ہے، اور پھر کرتا چلا جاتا ہے، پتہ نہیں اللہ کی بارگاہ میں یہ نیکی قبول ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اس ڈر کے ساتھ چلتے چلے جائیں گے میرے محترم دوستوں اور بزرگوں۔ پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم سے 1400 سال کے بعد آئے ہیں، انشاءاللہ اپنے رب سے بڑی کبھی امید ہے۔ وہ رب خود اعلان کرتا ہے، جو تواب ہے جو رحیم ہے، وہ اللہ خود اعلان کرتا ہے، اے اللہ تیرا محبوب بندہ کون ہے، اے اللہ تو کون سے بندے کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ وہ عرش والا خود کہتا ہے جو اپنے گناہوں کو یاد کر کے ندامت کے آنسو بہاتا ہے، مجھے یہ بڑا محبوب ہے۔ دعا کریں اللہ مجھے اور آپ کو اپنے گناہوں کو یاد کر کے، اپنے اعمال کا محاسبہ کر کے آنسو بہانے والا بنا دے، اپنے اوپر رونے والا بنا دے، اپنے گناہوں کے اوپر رونے والا بنا دے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنا بنا لے۔ اللہ مجھے اور آپ کو موت تک میرے محترم دوستوں اور خاتمہ بالایمان نصیب فرمائے۔ یہ دعا کیا کریں، اے اللہ ہمیں خاتمہ بالایمان نصیب فرما۔